اب رزق کی بات آئی ہے تو ایک دو باتیں اور کرتا چلوں. ہر ایک کا رزق اللہ تعالی نے مقرر کر دیا، مگر انعام جو ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا. آپ سنتے ہیں نا، مسجد میں جلدی آؤ گے تو اتنا انعام، بعد میں آؤ گے تو اتنا، اور اتنا ملے گا. یہ انعام ہے اور انعام کا حساب نہیں ہوتا. انعام کا حساب ایک ہے مانگنے پر ملنا، ایک بن مانگے ملنا. مانگا تو ملا، بن مانگے ملا. جود و عطا، جود و کرم، جود و سخا الگ الگ لفظ ہے نا. کبھی مانگتے ہیں تو ملتا ہے، کبھی بن مانگے. کوئی آپ کا ایسا کام، کوئی ایسی بات جس سے وہ خوش ہو جائے تو بن مانگے عطا کرتا. اب میں نے جو بات آپ کو بتانی ہے، لوگ وظیفے مانگتے ہیں، رزق کے وظیفے بتائے گئے ہیں. صبح صبح جو اٹھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، فجر پڑھنے سے لے کر سورج نکلنے تک، کون سا ٹائم بتایا میں نے؟ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک فرشتے رزق بانٹتے ہیں. فرشتے تو جو سو رہا ہے، جو غافل ہے، اس نے خود کو محروم کیا یا نہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں. جو ٹائم تھا لینے کا اس میں سوتا رہا، اب اس ٹائم جاگا ہے جب وہاں تقسیم کا سلسلہ رک گیا ہے. فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پہ بیٹھے بیٹھے یا چہل قدمی کرتے کرتے تسبیح پڑھو. کیا پڑھو؟ آپ لوگ تسبیح اس موتیوں کی مالا کو کہتے ہیں جس پر آپ گنتی کرتے ہیں. تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بولنا، سبحان اللہ کہنا، یہ ہے تسبیح. تسبیح کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. لیکن وہ موتیوں کی مالا سبھا، اس کو بھی آپ تسبیح کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس پہ آپ پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس کا نام بھی تسبیح رکھ دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں ماتھے پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں کلمے کے دائیں بائیں محراب میں. حدیث شریف ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، زبان پر اونچی، وزن میں بھاری ہیں، وزن میں بھاری ہیں، رب کو پیارے ہیں. رب کو بولنے میں محنت نہیں ہے، وزن ان کا بہت زیادہ ہے، رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سن رہے ہیں آپ؟ یہ اگر آپ فجر کے بعد پڑھتے رہیں سورج نکلنے تک اور اس کو عادت بنا لیں، اتنا رزق ملے گا گنا نہیں جائے گا. لوگ آتے ہیں، جی مولانا صاحب بندش ہو گئی، بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا، رکاوٹ آ گئی. میں دو طریقے بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو 5 وجہ بتا دوں انسان کے رزق میں کمی کیوں آتی ہے،
بندش کیوں ہوتی ہے وہ 5 وجہ بتا دوں، یاد کر لیں۔ ماں باپ کو ناراض کرنا، آپ سب سے بھی کہلواؤں گا، پہلی وجہ ان کو تکلیف دینا، دکھ دینا، بھلے معاف کر دیں وہ، لیکن آپ نے چونکہ ستایا ہے تو ستانے کی سزا ملتی ہے۔ پہلی وجہ ماں باپ کا دل دکھایا ہو، ستایا ہو، ناراض کیا ہو، ان سے معافی مانگو، ان کی اتنی خدمت کرو وہ خوش ہو جائیں، ورنہ بندش ختم نہیں۔ دوسری وجہ سگے رشتہ دار جو بالکل سگے ہیں، بہن بھائی قریبی، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، بغیر شرعی وجہ کے ان سے بول چال میل جول نہ رکھنا۔ شرعی وجہ ہے تو اجازت ہے بول چال بند کرنے کی، شرعی وجہ نہیں ہے تو بول چال بند کرنا، ملنا جلنا بند کرنا۔ اس کی وجہ سے بھی رزق رکتا ہے۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ 2۔ سن لی آپ نے؟ میں جی شکل نہیں دیکھوں گا، میں جی ملوں گا نہیں، میں یوں نہیں وہاں نہیں، یہ ہمارے ہوتی ہیں باتیں، یہ بندش کا سبب بنتی ہے۔ تیسری بات زبان کی خرابی، گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زبان گندے جملے بولنا، یہ بھی رزق میں بندش اور تنگی اور رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی وجہ کسی کا پیسہ مار لیا ناحق ہے لیکن نہیں دے رہے، ادھار لینا ہے تو لے لیا بڑے مزے سے، واپس کر نہیں رہے، ہے لیکن نہیں دے رہے، لیتے وقت تو بہت ہی مسکین بنے تھے، اب دیتے وقت دلیر ہو رہے ہیں، نہیں دے رہے۔ تو کسی کا پیسہ روکنا بھی بندش کا سبب۔ سود کا، حرام کا پیسہ آپ کے پیسے میں مل جائے، وہ بھی بندش اور رکاوٹ تنگی لاتا ہے۔ لاٹری کا پیسہ ہے، حرام کی کمائی ہے، سود ہے، آپ اپنے اس میں ملا لیں گے، اس سے کبھی آپ خیر پا سکتے نہیں۔ بے ادبی آخری وجہ، اللہ والوں کی، قرآن کی، مقدس جگہوں کی بے ادبی کرنے بے اس کی بھی رکاوٹ، وہ بھی تنگی لاتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی وجہ ہے تو سب سے پہلے توبہ کرے، اس کو ٹھیک کرے، ورنہ کسی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہے تو فوراً صفائی کرے۔ اس کے بعد کثرت سے استغفار، کیا اونچی گئی ہے؟ استغفار نہیں، استغفار، استغفار، اللہ سے بخشش چاہنا، معافی چاہنا۔ جتنی کثرت سے استغفار کرو گے اتنی جلدی مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اور تیسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور لا حول، یہ 5 چیزیں ہیں اس میں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانے ہیں 5۔ کثرت کرے، تیسرا کلمہ بہت زیادہ پڑھے،
استغفار بہت زیادہ پڑھے، ساری رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے جی، وہ جی دکان نہیں چل رہی ہے جی، پیسے میں برکت نہیں ہے، ہر مرض کی دوا رب کا ذکر، رب کی یاد اور درود شریف، اور کیا اونچی کہیے درود شریف۔ یہ ربانی وظیفہ ہے۔ چونکہ رزق کی بات آئی تو میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق کم ہے۔ میں دے دوں گا تو میرے تو کم ہو جائیں گے، وہ ضرور واپس آئیں گے، دیر ہو سکتی ہے مگر کمی نہیں ہوگی، برکت ہی ہوگی، برکت ہی ہوگی۔ لیکن ہم بے صبرے ہیں، ہم دیتے ہیں کہ ادھر دیں اور ادھر آ جائے۔ کسی نے کہا تھا نا، اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب دینے والے نے کہا، اللہ گناہ پہ فوراً کیوں نہیں پکڑتا؟ وہ کیوں نہیں سوچتا تو کہ جی فوراً دعا قبول ہونی چاہیے تو پھر فوراً پکڑ بھی ہونی چاہیے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنے حبیب کی امت کو وہ بخشنا چاہتا ہے۔ ہمیں موقع دیے جاتے ہیں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ، اور سچی توبہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ مگر توبہ بھی صرف زبان سے ہی توبہ کہتے ہیں، دل سے توبہ نہیں کرتے۔ دل گناہ پر اسی طرح راضی ہوتا ہے، وہ توبہ کا ایک ہی توبہ ہوئی۔ تو یاد رہے، جس کو رزق بڑھانا ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، تیسرا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، تو بندش رہتی نہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا تو کوئی اور چیز کیسے رہ جائے گی؟ میرے پیر و مرشد حضرت گنج کرم سیدی کرما والے رحمت اللہ علیہ، آخری دنوں میں حضرت تکلیف کی وجہ سے لیٹے رہتے تھے، نماز اٹھ کے پڑھتے پھر لیٹے رہتے، چارپائی پہ لوگوں سے اسی طرح باتیں ہوتی، قبلے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو صف میں بٹھاتے تھے حضرت۔ ایک شخص آیا، اب ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے، ہاں بیلیا تو کیوں آیا ہے؟ دوست کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی سر میں درد ہے، سر میں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ کے کہنے لگا حضرت جی درد نہیں گیا۔ فرمایا دھیان سے پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھا، پھر کہنے لگا درد نہیں گیا۔ حضرت صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، جلال آ گیا۔ فرمایا اس کلمہ پڑھنے سے کفر نہیں رہتا، تیرا درد کیسے رہ گیا ہے؟ تو دل سے نہیں پڑھ رہا، یقین کے ساتھ پڑھ۔ اس نے پڑھا تو فوراً ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے یقین میں فرق آیا ہوا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں یقین سے نہیں۔ تو رزق بڑھانا چاہو تو رب کو یاد کرو۔ یہ دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں نا، ہر وقت اتنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا نہیں پتا، اذان کا نہیں پتا، تکلیف آ جائے تو اللہ کا نام شاید لے لے منہ سے، ورنہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر شکایت ہے بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش۔ جتنی ڈیوٹی اپنی فیکٹری کے مالک کی دیتے ہو، باس کی دیتے ہو، یا جس کو آقا کہتے ہو اس کی دیتے ہو، کبھی اللہ کو یاد کیا اتنا؟ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا سوچئے گا، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے یا نہیں؟ تو پھر شک کیوں ہے؟ مغفرت کے لیے تیاری کرنی تھی، وہ بھول گئے۔ رزق کا وعدہ ہے، بس اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔
اللہ والوں نے فقر و فاقہ اختیار کیا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا ان کے ہاتھ آتی نہیں۔ سنو، دھیان سے سنو، تکلیف دور کرنے والا رب ہے، راحت دینے والا رب ہے، اس رب سے منہ نہ موڑو۔ اگر اس کی رحمت نے منہ موڑ لیا تو پھر کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ہر ایک کی کوشش ہے رزق بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ حضرت بابا سعدی، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جتنا پڑھا ہے، جتنا سوچا ہے، یہ قول اور لوگوں سے بھی ہے، فرمایا دو باتیں میں نے حاصل کی ہیں، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا۔ وقت سے پہلے نہیں ملے گا، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، اور اسی کی کوشش ہے پہلے مل جائے زیادہ مل جائے۔ اے انسان، اللہ کا شکر کر، اس کا وعدہ ہے جو میرا شکر کرے گا میں اور زیادہ دوں گا۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لو، جنہوں نے سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے فریاد کی، بہت فاقے ہو گئے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، تنگ آ گیا ہوں بھوک سے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے کہیں جتنا رزق میرے مقدر میں ہے مجھے اکٹھا دے دے، مجھ سے فاقے نہیں ہوتے، بھوک نہیں ہوتی، مل جائے میں پیٹ بھر کے کھا لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی پھر کو چھوڑے، بس بہت مفاقے کر لیے، بس آپ دعا کر دیں۔ آپ نے سمجھایا، اس نے کہا نہیں جی آپ دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ یہ چاہتا ہے اس کا جتنا کھانے پینے کا جو رزق اس کا ہے اس کو اکٹھا مل جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ پیارے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں۔ وہ جتنا اس کے مقدر میں تھا نا اس نے پا لیا، اس کو مل گیا سارا اکٹھا۔ سمجھانے کے لیے کہوں جتنی بوریاں گندم چاول جو آنے تھے اکٹھے آ گئے۔ اس شخص نے دیگیں چڑھا دی۔ کس کا فون بج رہا ہے؟ خدا کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے فون بند کیا کرو، درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس کو سارا مل گیا، اس نے دیگیں چڑھا دی اور پورے گاؤں والوں کو کہا تم بھی بھوک سے تنگ آئے ہوئے آ جاؤ سارے، آج سارے پیٹ بھر کے کھاؤ۔ اس نے جمع کر کے نہیں رکھا، تھوڑا سا نکال کے آج کھا لوں، تھوڑا کل، پھر پرسوں، نہیں، اس نے سارے کا سارا جتنا تھا وہ سارا پکا لیا اور لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا کچھ دنوں کے بعد اس کے طرف سے پھر دیکھا تو اسی طرح دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، کھانا پک رہا۔ یا اللہ، اس نے جو اکٹھا مانگا تھا وہ تو اس دن پکا لیا تھا، اور یہ اب اسی طرح ریل پیل ہے۔ جواب ملا موسیٰ ہم نے اس کے جو جتنا تھا تمہارے کہنے پہ دے دیا تھا، اس نے وہ جوڑا نہیں، جمع نہیں کیا، اس نے اپنا خیال نہیں کیا، سب کا کیا۔ جب یہ دوسروں پر اتنا مہربان تو ہم کیوں نہ مہربانی کریں؟ جتنا اس کو اس دن دیا تھا ہم روز اتنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم ہوتا۔ ہاں،